نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بن یسار رحمہ اللہ نے جو بعد میں حسن بصری رحمہ اللہ کے نام سے مشہور ہوئے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ کے زوجہ محترمہ ہند بنت زحیل کی گود میں تربیت پائی، جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے مشہور تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب خواتین میں سب سے بڑھ کر عقلمند، ہنرمند، محتاط اور صاحب فضل اور کمال تھی۔ علم اور ہنر، تقوی اور اس اللہ کے خوف میں ممتاز مقام پر فائز تھی۔ آپ سے 387 احادیث مروی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا شمار ان کم تعداد خواتین میں ہوتا تھا جو لکھنا جانتی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا تعلق ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ صرف ان کے کنیز کے بیٹے کے حیثیت سے نہیں تھا، بلکہ اس سے بھی کہیں گہرا اور قریبی تعلق پایا جاتا تھا۔ وہ اس طرح کے بعض اوقات حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی والدہ حضرت خیرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کسی ضروری کام کو نپٹانے کے لیے گھر سے باہر جاتی تو یہ بچپن میں بھوک پیاس کی وجہ سے رونے لگتی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بچے کو اپنے گود میں لے لیتی، ماں کے غیر حاضری میں بچے کو تسلی اور دلاسا دینے کے لیے اسے اپنے سینے سے لگا کر خوب پیار کرتی اور دودھ پلاتی تھی۔ اس طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حسن بصری رحمہ اللہ کے ساتھ دو نسبتیں تھیں، ایک ام المؤمنین کے اعتبار سے ماں کی اور دوسرا رضائی ماں ہونے کی۔ امہات المؤمنین کے باہمی خوشگوار تعلقات کی وجہ سے اس خوش نصیب بچے کو تمام گھروں میں آنے جانے کا موقع ملتا رہتا اور اس طرح اسے اہل خانہ کی پاکیزہ اخلاق عادات اپنانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے گھروں میں میرے آنے جانے اور کھیل کود سے چہل پہل رہتی اور تمام گھر خوشیوں کا گہوارہ بن رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں اجلتا کودتا ہوا گھروں کے چھتوں پر چڑھ جاتا، مجھے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا بچپن امہات المؤمنین کے پاکیزہ گھروں میں ہنستے کھیلتے ہوئے گزرا اور اس کی تربیت ایسے بہترین ماحول میں ہوئی جو امہات المؤمنین کے گھروں میں قائم تھا۔ جب بڑے ہوئے تو مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شاگرد بنے اور اس سے علم حاصل کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اس طرح انہیں عثمان بن عفان، حضرت علی، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت انس بن مالک اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسے جلیل القدر صحابہ کرام سے احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل ہوا، لیکن سب سے بڑھ کر انہیں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار تھا۔ دینی مسائل میں ان کے مضبوط موقف، عبادت میں گہری دلچسپی، دنیاوی زیب اور زینت سے بے رغبتی نے بہت متاثر کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر بیان، حکمت اور عقل مندی کی باتیں اور دل دہلانے کر دینے والی نصیحتیں ان کے دل پر اثر انداز ہوئی تو وہ ان کے ہو کر رہ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی اخلاق کا رنگ ان پر چڑھا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے ہر معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز اختیار کیا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی عمر جب 14 برس ہوئی تو آپ اپنے والدین کے ساتھ بصرہ شہر میں منتقل ہو گئے اور وہیں اپنے خاندان کے ساتھ مستقل رہائش اختیار کر لی، اور اس طرح حسن بصری رحمہ اللہ بصرے کی طرف منسوب ہوئے اور لوگوں میں حسن بصری رحمہ اللہ کے نام سے مشہور ہوئے، جن دنوں میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بصرے میں آباد ہوئے۔
اور اسلامی شہروں میں یہ شہر علوم اور فنون کا سب سے بڑا مرکز تصور کیا جاتا تھا۔ اس کے مرکزی مسجد صحابہ کرام اور تابعین اعظام سے بری رہتی تھی۔ مسجد کا حال اور صحن مختلف علوم اور فنون کے خلقوں سے آباد تھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ امت محمدیہ کا بہترین اور زبردست عالم دین مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے خلقہ درس میں شامل ہو رہے۔ ان سے تفسیر، حدیث اور تجوید کا علم حاصل کیا، فقہ، لغت اور ادب جیسے علوم دیگر صحابہ کرام سے حاصل کی، یہاں تک کہ ایک مضبوط عالم دین اور فقیہ عالم دین کے جاننے کی مرتبے کو پہنچے۔ علم میں پختگی کی وجہ سے عام لوگ کثرت سے ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ لوگ ان کے پاس بیٹھ کر خاموشی سے ایسے مواد سنتے جس سے فتر دل بھی موم ہو جاتے اور گناہگار آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے۔ آپ کی زبان سے نکلی والی حکمت اور دانائی کی باتوں کو لوگ سرمایہ حیات سمجھتے ہوئے اپنے دلوں میں محفوظ کر لیتے اور آپ کے قابل رشک سیرت کو اپنانے کے لیے ہر وقت کوشش میں لگے رہتے تھے۔